Ya Allah, si sebenzaku ya Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, si sebenzaku ya Allah, la ilaha. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. میں میرے تمام بزرگوں کا، میرے بھائیوں کا اور میری پردہ-نشین بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہہ دل سے اس مسجد کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، مجھے تقریر کا موقع دیا، اور پھر آپ تمام کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے فرزند کو پچھلے کچھ منٹ ان کی تقریر کو سنا۔ ماشاءاللہ ہمارے اپنے ادارے IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن جو شہر حیدرآباد میں قائم ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے فیبروری 1998 فروری 1998 عیسوی سے ہم لوگ دعوتی کام کرتے آ رہے ہیں، اور یہاں پر ہم لوگ ماشاءاللہ 21 روزہ ایک دعویٰ ٹریننگ پروگرام کراتے ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ ساری دنیا میں اس قسم کی ٹریننگ ابھی تک 3 لوگ کیے ہیں، شیخ احمد دیدات، ڈاکٹر ذاکر نائک، اور پھر اللہ کے کرم سے ہمارے یہاں ہوئی ہے۔ اس 21 دن ٹریننگ میں ہم لوگ ماشاءاللہ جو طلباء آتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، جو لڑکے اور لڑکیاں سیکھنے آتی ہیں، ان 21 دن میں ماشاءاللہ ان کو ہم لوگ اس قابل بناتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے وہ لوگ جو بنیادی موضوعات ہوتے ہیں ان کے اوپر الحمدللہ تقاریر کرنے کے ماشاءاللہ طور طریقے، جس کو پبلک سپیکنگ ٹیکنکس کہتے ہیں، عوام میں تقریر کرنے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ سیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں جب یہاں سے کڑاپا سے واپس جاؤں گا انشاءاللہ، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں اپنے دل میں ایک بہت خوشی کے ساتھ واپس جاؤں گا کہ میرا لڑکا پہلی مرتبہ جو کورس اٹینڈ کیا وہ اسی سال ہے، اور اس نے پہلی تقریر اپنی عوامی سطح پر آپ لوگوں کے بیچ میں یہاں پر اب دی ہے ماشاءاللہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین اسے ایک بہترین دعوت دینے والا بنائے الحمدللہ شیخ احمد دیدات کی نہج پر انشاءاللہ، اور سب سے اہم ساری موت تک اس سے دعوت کا کام اس طریقے سے لے جو اس دور کا عین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہو ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ماشاءاللہ جس عنوان کو اشتہار کیا گیا ہے آج کی میری تقریر کے لیے، وہ ہے مسلمانوں پر پریشانیاں آخر کیوں۔ یہ عنوان آج شاید بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں، بہت سارے بڑی عمر والوں کے ذہن میں لگاتار یہ سوال آتا جا رہا ہوگا۔ ہر رات جب ہم سوتے ہیں، چاہے کتنا ہی ہمارے گھر والوں میں ہم گھل مل جائیں، ہنسی مذاق کر لیں، کھا لے پی لیں، لیکن ذہن کے کسی ایک کونے میں بستر پہ جاتے وقت ایک فکر، ایک تشنگی، ایک بے چینی کی کیفیت کہ آخر ساری دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ پھر جب صبح اٹھ کر ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو یہی کیفیت لے کر ہم ہمارے گھروں کے باہر جا رہے ہیں کہ آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آج کون سی وہ خبر آئے گی جس سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے مایوسی کا سامنا ہو، مجھے پریشانی کا سامنا ہو، میرے دل کو تکلیف پہنچے۔ پتہ نہیں کہاں سے خبر آ جائے کہ اتنے مسلمان مارے گئے، پتہ نہیں کہاں سے خبر آ جائے کہ اتنے معصوم مارے گئے اور اس کے پیچھے کسی مسلمان کا ہاتھ بتایا گیا۔
یہ جو کیفیت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ایک ذہنی پریشانی سے ہم گزر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ساتھ میں جب کبھی یہ سوال آتا ہوگا تو کہیں ایک چھوٹی سی آواز ہمارے ذہن میں گونجتی ہوگی، جسے ہم لوگ اردو زبان میں ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر، میرے ضمیر کی آواز ہے یہ، جسے انگلش میں کانشنس کہتے ہیں۔ لیکن اسلامی شریعت میں ضمیر اور کانشنس یہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ایک کام پر لگا ہوا ہے اور وہ ہے وسوسے ڈالنا، برائی کی طرف اکسانا، برائی کرنے پر ابھارنا۔ تو جب کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں ہر انسان کے ساتھ۔ جیسا ہی شیطان برا خیال ڈالتا ہے، برائی کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے، وہ شیطان پیچھے سے ایک آواز دیتا ہے، دیکھیے غلط ہے، دیکھیے صحیح نہیں ہے، دیکھیے تیرا کرنا مناسب نہیں ہے، جسے ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں۔ دراصل وہ شیطان کے خلاف فرشتے کا مشورہ ہمارے پاس ڈالا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ اگر پھر سے آپ لوگ ٹھنڈے دل سے اس اللہ کے گھر میں، یہ اللہ کا گھر ہے، ہر جگہ اللہ کا علم ہم کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز کائنات کی ذرہ ذرہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے علم میں مکمل طور پر ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ ہم سے واقف نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ڈر کے لیے کہ یہ تو خالص اللہ کی عبادت کا گھر ہے، ٹھنڈے دل سے اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیے کہ ہر روز ایک آواز برابر ہمارے پاس کانوں میں پڑتی ہے کہ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو مصیبتیں ہیں دنیا میں، اس کا ذمہ دار تو خود ہے، اس کی وجہ تو خود ہے، اس کی وجہ تیرے اعمال ہیں، اس کی وجہ تیرے اسلام سے دور ہونے کی کیفیت ہے، اس کی وجہ تو اللہ اور نبی کا نافرمان ہونا ہے، اس کی وجہ تو دنیا پرست ہونا ہے، اس کی وجہ موت کا خوف اور موت کی فکر تیرے دل سے نکل جانا ہے۔ یہ برابر ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں ایک آواز گونجتی ہے کہ جتنی مصیبت دنیا میں تجھ پر ہے، اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ تو خود ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں، جہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عرض کیا، سنن ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، میرے صحابہ، قیامت سے پہلے میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ ان کے اوپر ظالم مسلط ہو جائیں گے، ان کا خون ہر جگہ بہایا جائے گا، قتل و غارت گری میری امت کی عام ہو جائے گی۔ صحابہ بڑے ہی تعجب سے، بڑا ہی معصوم سوال کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہوگا؟ کیا آپ کی امت کی تعداد اس وقت 300 سے بھی کم ہوگی؟ یا رسول اللہ، جنگ بدر ہوئی، ہم 313 لوگ تھے، ہمارے پاؤں میں برابر جوتیاں نہیں تھی، صرف 2 سے 4 گھوڑے تھے، دشمن کے پاس 400 گھوڑے تھے، ہمارے یہاں ایک اونٹ تھا، دشمن کے یہاں کئی اونٹ تھے، ہمارے یہاں کئی ایسے تھے جس کے ہاتھ میں ایک جھاڑ کی لکڑی تھی لڑنے کے لیے، لیکن ہر دشمن کے پاس تیز دھار کی تلوار تھی۔ یا رسول اللہ، اس کے باوجود آپ کے یہ 300 امتی، 313 امتی اس دور کی سب سے بڑی طاقت پر غالب آ گئے، لیکن یہ جو دور کی ذکر آپ ہمارے سامنے کر رہے ہیں، کیا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ کی امت 300 سے بھی کم ہو جائے گی؟ جواب آیا کہ نہیں صحابہ، میری امت کی تعداد سمندر کے موج کی جھاگ کی مانند ہوگی۔ جھاگ، انگریزی میں اسے فوم کہتے ہیں۔ جھاگ کا مطلب کیا ہے؟ جب سمندر کی موجیں ساحل پر ٹکراتی ہیں، کف کی شکل جو پیدا ہوتی ہے۔ کف کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جتنا بڑا کف، کیا کف کو گنا جا سکتا ہے؟ نہیں گنا جا سکتا، اتنی بڑی تعداد ہوگی میری امت کی۔ صحابہ بڑے پریشان ہو گئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی تعداد، پھر یہ حشر ہوگا ان کا؟ کہا ہاں، اور کتنی پیاری مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جھاگ کہا،
جھاگ کا مطلب کیا ہے؟ دکھنے میں تو اتنا بڑا جھاگ کف ہے، اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ یہ انگلی سے پکڑو ختم، پانی کے بلبلے سے بھی کمزور، جس کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ اوقات ہے، تھوڑی ہوا چلی بجھ گیا وہ جھاگ۔ جھاگ کی مانند ہے۔ ان کی تعداد تو بڑی ہوگی لیکن ایمان سینوں سے غائب ہے۔ ان کی تعداد بڑی ہے، دکھنے کا تو بڑے بڑے بیان ہوں گے، درس ہوں گے، خطاب ہوں گے، عبادتیں ہوں گی، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ جو دل کے اندر ایمان، وہ دل کے اندر اللہ کی توحید، وہ دل کے اندر اسلام کی خدمت کا جو جذبہ ہے، یہ مکمل ختم ہو جائے گا، جھاگ کی مانند ہوں گے۔ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ کہا یہ اس لیے ہوگا کیونکہ ان کے دلوں میں موت کا خوف ہوگا اور دنیا کمانے کا شوق ہوگا۔ دنیا کمانا چاہیں گے اور موت سے خوف کھائیں گے۔ آج اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا جائزہ لیں، آج بہت ہی بدقسمتی، افسوس اور شرمندگی کے ساتھ ہم کو بار بار یہ بات کا احساس تو باہر والے دلاتے ہی ہیں، جو غیر ہیں وہ تو بار بار دلاتے ہی ہیں، خود اپنے علم والے لوگ بار بار یاد دلاتے ہیں ہم کو، پھر بھی آج آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے، مجھ سے بہتر علم کی بات کرنے والے، آپ سے بہتر علم کی بات کو سننے اور سمجھنے والے، کئی ایسی محفلوں میں بیٹھے اور نکل کر چلے گئے، لیکن تبدیلی نہیں ہے۔ وہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے ہمارے اندر؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین وہ جو ہدایت کا دروازہ، ہدایت اور توفیق کا دروازہ ہے، ہمارے لیے بند کر چکے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم رہو ایسے ہی زندہ رہو، یہ وہ زندگی ہے تمہاری کہ جس کے بارے میں اردو میں مشہور طور پر کہا جاتا ہے کہ چوہے کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے ایک دن کی شیر کی زندگی۔ کیوں؟ شیر اگر ایک دن بھی زندہ رہے گا تو وہی اپنی بہادری، وہی غراتا ہوا، دراڑتا ہوا، کھلے عام سینہ تان کر پوری شان سے ایک دن رہے گا۔ چوہا 100 سال بھی رہے گا تو وہی کونوں کونوں سے، بلوں میں بھاگنے والا، اناج چرا کر کھانے والا، سب کی لات کھانے والا، بنڈے کھانے والا، کہیں دکھ جائے تو ذلت سے مارا جانے والا، اس قسم کی 100 سال کی زندگی تو ہم تو جی رہے ہیں۔ صبح ہوئی، شام ہوئی، عمر یوں ہی تمام ہوئی۔ ایک جانور ہے، کتے کے بچے ہیں، پیدا ہو گئے، کچرے کی کنڈی پر کھائے پیے، کتیا دودھ پلائی، تھوڑے بڑے ہو گئے، خود سے اپنا غذا ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، پھر تھوڑے اور جوان ہو گئے، پھر وہ کسی کتیا کے پاس گئے، پھر ان کے کچھ پلے ہو گئے، اور پھر اس طرح ان کی ایک زندگی چلی۔ ان کا مقصد کوئی مقصد نہیں، کبھی کسی نے جاتے ہوئے ایک ٹکر مار دیا، کسی نے جاتے جاتے ایک بنڈا پھینک دیا، ایک لٹ مار دیا، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی زندگی کی۔ آج ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، کان یہ بات سننا نہیں چاہتے، ہمارا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ آپ کی اور میری عزت اور اوقات ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایسی ہی تو ہو گئی ہے۔ اگر آج ایک امریکہ کے کتے کو کوئی مار دے تو ان کی FBI اتر جائے گی پوری۔ آج 1000 مسلمان کو مار دے تو کوئی پلٹ کر پوچھنے والا نہیں۔ آج ایک چھوٹے جانور کو مار دیں تو اس کے پورے تحقیقات ہوں گے، لیکن 10,000 مسلمان کہیں مر جائے معصوم تو ان کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ یہ کیفیت آخر کیوں ہو گئی ہمارے اوپر؟ یہ ذلت۔ آج 70 سال سے زیادہ ہمارے اس ملک ہندوستان کو آزادی مل کے ہو گئی۔ اس 70 سال کی آزادی کے بعد سے جتنی قومیں ہمارے علاوہ اس زمین پر رہتی ہیں، ان سب قوموں نے علم میں ترقی کی، معیشت میں ترقی کی، معاشرت میں ترقی کی، ان کے مذہبوں سے قریب ہوئے، ان کے مذہب کے پرچار میں لگ گئے، ان کے مذہب کو فخر سے ماننے والے بن گئے۔ اگر کسی کا اتار آیا، کسی کا گراوٹ ہوا، کسی پہ زوال آیا ان تمام شعبوں میں تو وہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک ایسی قوم جس کو اللہ نے یہ سارا ملک 1000 سال
حکومت کے لیے دیا. 1000 سال اس ملک پر اللہ نے ہمیں حکومتیں دی, اور آج تم اپنی خود کی 1 گز زمین کے لیے نسلوں کی چپلیں گھس جاتی ہیں, لیکن وہ گز زمین تمہیں نہیں دی جاتی. یہ جو حالات ہوئے ہیں, کبھی غور کیا آخر کیوں ہوا؟ کتنی اور نسلیں. آج کا دور غور کر کے دیکھیے, آنے والی نسل کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. آج کے دور میں مسلم ماں باپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ان کی اولاد آنے والے حالات کا سامنا کرتے ہوئے اسلام پر قائم رہے, مسلمان باقی رہے, اس فکر میں لگے ہوئے ہیں. آج اگر آپ یورپ اور امریکہ چلے جائیں گے, وہاں کے حالات تو اتنے تبدیل ہو چکے ہیں, اتنے زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں کہ وہاں یہاں تک ہمارے بعض مسلمان جو کئی سال پہلے جا کر بسے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض چیزیں لکھ کر بتائی نہیں جاتی, لیکن اسے کھلا راز کہتے ہیں. کھلا راز, اوپن سیکرٹ. اوپن سیکرٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا راز ہے جو راز تو ہے لیکن سب کو وہ راز پتا ہے, لیکن جب ثبوت کوئی مانگے تو اس کا ثبوت دیا نہیں جا سکتا کیونکہ راز والی بات ہے, لیکن حالات گواہی دیتے ہیں کہ بالکل صحیح, یہ اصل بات ہے. وہ کیا راز ہے جانتے ہیں آپ؟ ان لوگوں نے, ابھی میں حال میں میرا امریکہ اور کینیڈا کا دورہ ہوا, میں نے وہاں اپنے مسلم بھائیوں اور بہنوں سے ایک سوال کیا. میں نے بولا کیا آپ لوگ مانتے ہیں, اور یہ سوال آپ لوگوں میں سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں, کیا آپ لوگ مانتے ہیں کہ یہ جو گورے ہیں, جسے آپ گورے کہتے ہیں, اگر یہ لوگ اپنی موہریوں کے پائپ لائن بچھاتے ہیں, موہری کہتے ہیں نا ہم لوگ, موہری ڈرینیج کے پائپ لائن بچھاتے ہیں, تو پلاننگ کر کے بچھاتے ہیں یا بغیر پلاننگ کے بچھاتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بہت پرفیکٹ پلاننگ کرتے ہیں. یہی جواب ان لوگوں نے بھی, میرے وہاں کے بھی, آپ کے ہمارے سب کے مسلمان بھائیوں نے دیا. میں نے کہا اتنا یقین ہے ان گوروں پہ کہ ڈرینیج کے پائپ لائن بھی ڈالیں گے تو پلاننگ سے ڈالیں گے, تو اتنے مسلمانوں کو ویزا دے کر بلائے تو بغیر پلاننگ کے بلائے ان کے پاس. کہ پلاننگ نہیں کی آپ کو بلانے کے پہلے؟ کیے. اوپن سیکرٹ کیا تھی؟ 3ری نسل ان کی اسلام سے خارج ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ ان کی چیل تھی, چیلنج کے طور پہ لیے, آؤ تم مسلمان آؤ, 3ری نسل تمہاری, اس کا اسلام کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. میں تائیوان گیا ہوا تھا. تائیوان کی بہت بڑی ایک جامع مسجد ہے. تائیوان کی جامع مسجد میں نماز ہوئی, میرا بیان ہوا, اس کے بعد ہم لوگ وہیں بیٹھ گئے, کچھ گفتگو کر رہے تھے. اگلی نماز کا وقت آیا, نماز پڑھ کر ہم لوگ باہر نکل رہے تھے. عجیب منظر دیکھا. ایک میت لائی گئی مسلمان کی, نماز جنازہ کے لیے اندر لے جائی گئی. جس گاڑی میں میت آئی, رولس رائس کار میں آئی میت, اس کے پیچھے مرسیڈس ٹھہری ہے, آڈی ٹھہری ہے, بڑے بڑے گاڑیاں ٹھہرے ہیں. اس میں سے بچے اتر گئے, پورے بچے اتر کے, کوئی سگریٹ مارتے ٹھہرا ہے, کوئی منی میں ہے, کوئی مڈی میں ہے, پوری عورتیں بچے ٹھہرے ہوئے ہیں, اندر نہیں آ رہے ہیں. میت گئی, اندر نماز جنازہ ہوا, میت باہر آئی, وہ لوگ گاڑیوں میں لے کے نکل گئے. میرے ساتھ جو صاحب تھے, میں بولا یہ کیا ہوا؟ بولے عمران بھائی یہ تو ہم لوگ روز روٹین میں دیکھتے ہیں چیزوں کو. بولے یہ جس کی میت آئی انہوں مسلمان تھے, انہوں تائیوان بزنس کرنے آئے تھے, بچوں کو اسلام کی تعلیم نہیں دی, بچے غیر مسلم ہیں, باوا مسلمان تھا, تو آخری فریضہ ہمارا باپ مسلم بولتا تھا اپنے آپ کو, فریضہ انجام دینے کے لیے لے کے آئے, اسلامی فریضے سے نماز جنازہ ہو گئی, بچے لے کے چلے گئے. یہی دور اللہ گواہ ہے ہم پر آنے والا ہے, یاد رکھو یہی دور آئے گا. کیونکہ وہ بھی مسلمان بھائی, تمہارا جو تائیوان گیا, وہ بھی مسلمان بھائی جو آج امریکہ اور کینیڈا جاتے ہیں, یہ یقین سے جاتے ہیں ہم اسلام پر رہیں گے, لیکن نہ خود ان کے پاس اسلام رہتا ہے, نہ ان کی اولاد کے پاس اسلام رہتا ہے. آج نہ آپ امریکہ گئے ہوئے ہیں, نہ کینیڈا گئے ہوئے ہیں, جس ملک میں آپ ہیں جھانکو اپنے اندر اور دیکھو کہ ہم سے پہلے کے دادا پردادا, ان کے پاس اسلام کی کتنی قدر تھی, آپ کے پاس کتنی ہے, آپ کے پاس کتنی, آپ کے بھانجے بھانجیاں, بھتیجے بھتیجیاں, بیٹے بیٹیاں, نواسے نواسیاں, پوترے پوتریاں, ان کے پاس آج اسلام کی کتنی قدر ہے. ایک کے بعد ایک, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ تم کو ایک جھٹکے سے نہیں ہٹاتا اسلام سے, ایک ایک قدم کر کے اسلام کے باہر نکالتا ہے.
آہستہ آہستہ آج ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آ رہا کہ نوجوان نسل ہماری کوسوں اسلام سے دور. آج جو ہمارے مسجدوں میں جمعے کے خطبے ہوتے، جو ہمارے پاس بیانات ہوتے، اس میں سے کتنے خطبے، کتنے بیانات ایسے ہیں جس میں علم دینے والوں نے، علم لینے والوں نے ان چیزوں کو سنا جو آج ان کی زندگی کی ضرورت ہے. اسلام تو زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ہدایت دینے آیا، ہر سانس پر ہدایت دینے آیا. آج میری معیشت کی فکر، میری نوکریاں، میری پڑھائی، میری تعلیم، میری شادی، میری روزگار، حلال اور حرام کیا جاب ہے، اس کے اوپر کہیں آج بیان نہیں ہوتے. کاؤنسلنگ، جہاں پہ بتایا جائے ان نوجوانوں کو کہ کتنے تمہارے پاس ذریعے ہیں جس سے تم تعلیم یہ ذریعے سے حاصل کرو، اس سے یہ حلال روزی حاصل کرو، اس کے ذریعے سے یہ حلال نوکری کرو. IAS کا ایگزام، IPS کا ایگزام. آج مسلم نوجوانوں سے پوچھو کیا کرنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر. کیا کرنا چاہتے ہو؟ انجینئر. ارے کب تک بکروں کی جھنڈ کی طرح نیچے منڈی ڈال کر جاؤ گے؟ کیا بنو گے ڈاکٹر اور انجینئر؟ اس کی کوئی اوقات اور حیثیت بھی ہے؟ کوئی اوقات ہے ڈاکٹر کی؟ MBBS کی کوئی حیثیت ہے؟ 2 کوڑی کی ڈگری MBBS، 2 کوڑی کی ڈگری تمہاری انجینئرنگ کی، تمہاری کوئی ویلیو ہے؟ تم یہاں ماسٹرز کرتے ہو، امریکہ کینیڈا کو جاتے ہو ٹیکسی چلانا پڑتا ہے کیونکہ تمہارے ماسٹرز کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہاں پہ. تم جب تک وہاں سے ماسٹرز نہیں کرے تم ایک پیشنٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیا اوقات ہے؟ ہمارے بچوں کو آج سول سروسز کرنا چاہیے، IAS اور IPS میں آنا چاہیے. اس کے اوپر قوم میں سے کوئی ان کو ابھارتا ہی نہیں ہے. ان کے لیے کوئی وہ ادارے نہیں ہیں جہاں ان کے اندر کمپٹیشن کی اسپرٹ پیدا کریں. ہمارے یہاں کمپٹیشن کے بجائے بھکاری ہو گئی نبی کی امت، بھیک مانگتی. 4% دے دو، 10% دے دو، 12% دے دو. میرے اور آپ کے اگر نبی ہوتے تو کہتے 1% بھی نہیں، ثابت کر اپنی صلاحیت کو لے مقام اپنا. آج ہم کمپٹیشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، آج غیروں کے آگے جھکتے ہیں، آج غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، آج غیروں کے آگے منتیں مانگتے ہیں رب کو چھوڑ کر کائنات کے. زوال کیونکہ رب کو چھوڑ دیے، زوال کیونکہ نبی کے نافرمان ہو گئے، زوال کیونکہ مسجدوں سے دل ختم ہو گئے ہمارے، زوال کیونکہ کہنے والوں کو صرف وہ کہنا ہے جو انہوں نے سیکھ لیا، سننے والے وہ ہیں کہ آپ کہہ دو ہم آ گئے، ایسی بات ہم سے مت کہو جو ہم کو پسند نہ آئے. بات کرو بھائی، دین کا بیان کرو، اللہ کے بارے میں بتاؤ، نبی کے بارے میں بتاؤ. وہ ہم کو جو ہے نا اچھی باتیں، جنت جہنم، خبر کا عذاب، یہ سب بتاؤ. سود مت کھاؤ یہ مت بولو ہم کو. ہم تو سود خور ہیں، ہماری زندگی سود پہ چلتی. بھائی تم کیوں بول رہے ہیں ہم کو؟ ہم تو چور ہیں، لٹیرے ہیں، دوسرے کا حق ماریں گے. ہم قتل کریں گے، ظلم کریں گے، دوسرے کی زمین کھائیں گے، اس کا مال ہڑپیں گے، اس کو دھوکہ دیں گے. یہی تو ہمارے ذریعہ آمدنی ہے، اسی سے تو ہم مشہور ہیں. ہم یہ کرتے ہیں تبھی تو لوگ بھائی السلام علیکم، بھائی السلام علیکم بولتے ہیں. اب یہ چھوڑ دو بول رہے ہیں. شادی کے خرچے مت کرو. ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہم تو لاکھوں کروڑوں کے کریں گے. نبی کا دور گیا، وہ دور کون سا، یہ دور کون سا؟ تو بھگتو. اللہ کی مار آئی. اللہ نے کہا اچھا میری کتاب کو چھوڑو گے، میرے نبی کو چھوڑو گے تو میں تمہارے سروں پر اس کے جوتے مارنے لگاؤں گا جس کو تم ذلیل سمجھتے ہو، جس کو تم جہنم کا کیڑا سمجھتے ہو، اس کے جوتے تمہارے سروں پہ روز مارنے لگاؤں گا. صبح اٹھو تو اس کا جوتا سر پہ، شام لوٹو تو اس کا جوتا سر پہ کھا کے لوٹو. یہ ذلت کی زندگی. یہ ذلت کی زندگی اللہ نے ہمارے حوالے کر دی. آج ٹھنڈے دلوں سے جھانکیے. ہر فرد یہاں پر جو بیٹھا ہے اس کے دماغ میں یہی ہے بھائی میں اب اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں، کیسے کر سکتا ہوں. ہر ایک کو بدلنا ہے. اسلام غریب اور امیر کے لیے الگ نہیں آیا، شریعت امیر اور غریب کے لیے الگ نہیں آئی. سود نہیں کھانا تو کوئی بھی نہیں کھانا، سود کا کاروبار نہیں کرنا تو کوئی بھی نہیں کرنا. سود حرام تو بس حرام. کتنا حرام. شرک کے بعد سب سے سخت قسم سے کسی گناہ پر
قرآن اور حدیث میں اللہ اور نبی کا کلام آیا ہے، قول آیا ہے، تو وہ سود کے بارے میں ہے۔ زنا کم اس کے سامنے، شراب کا جرم کم، جوا کم، بدترین عذاب سود کا عذاب۔ آج پورے امتی کہیں نہ کہیں نبی کے اس دلندراگی میں ملوث ہے۔ کسی کے یہاں تو نام نہیں لینا چاہتا، سمجھدار لوگوں کو اشارے کافی ہے، عقل مند کو آپ لوگ سب عقل مند ہے نہیں ہے تو اشارہ دے دیا تو چلتا نا۔ پیسے ڈالے، یہ اتنے پیسے دے دیے تو مہینے کو اتنے بڑھ کے آتے ہیں، حلال ہے بھائی کرے تو۔ ان کے پیچھے سرٹیفکیٹ ملا ہے، انہوں بولے نہ انہوں تمہارے خبر میں آتے، نہ انہوں آتے، اب بھگ دو اللہ کو۔ ہوا کیا؟ گھراں بیچ کے پیسے ڈالے، سامانہ بیچ کے پیسے ڈالے۔ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہوا ڈوبے سے، کیونکہ سود کی نیت تھی، دینے والے کی نیت جلدی پیسہ کمانے کی، دھوکہ دینے والے کی نیت حلال لیبل کے ساتھ۔ اللہ کا وعدہ قرآن میں کیا ہے؟ کسی کے دل کو تکلیف پہنچی نا، ادباً تو معافی چاہوں گا، لیکن دل سے کوئی معافی نہیں چاہ رہا ہوں۔ کیوں؟ جھانکو کہ یہ مصیبتیں کیوں آئیں؟ اللہ نے ایک ذاتی گھر دیا، سود کی نیت میں ذاتی اللہ کی دی ہوئی ملکیت کو بیچ کے سود کے پیسے گھستے گئے۔ اللہ کا وعدہ کیسے پورے ہوا قرآن کا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276، اللہ زکوٰۃ کے پیسے میں برکت دے گا، سود کی مت مارے گا، تم کو ڈبا کر رہے گا بولا اللہ تعالیٰ نے، تم کو نقصان میں ڈالوں گا بولے اللہ تعالیٰ، ڈال کر بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کیسا عذاب ہے سود جانتے ہیں آپ لوگ؟ ابن ماجہ جلد نمبر 3 والیوم نمبر 3 حدیث نمبر 2274، حدیث نمبر 2274، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ سود کا معاملہ کرتے ہیں، ایسا معاملہ کرنے والے 10 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت میں جس کو عذاب دیا جائے گا۔ 10 الگ الگ کیٹیگری والے لوگ ہوں گے جس کو عذاب ہوگا۔ غور سے سنیے، ابن ماجہ جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2274 والیوم 3 حدیث نمبر 2274۔ 10 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو الگ الگ کیٹیگری میں عذاب ہوگا۔ بدترین سود پر پیسہ دینے والا، نیکسٹ بدترین سود پہ پیسہ لینے والا۔ اب اس کے بعد کیٹیگری آئی، گواہی دینے والا، سواری دینے والا، مقام بتانے والا۔ آج تو پریشان ہوں بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا۔ ارے میں بینک سے لون لے لو، اتنا آسانی سے بولتا ہے مشورے میں، بینک سے لون لے لو، مل جاتا بھائی میرے کو۔ ارے میں کرا تھا تو میرے ایک پیسہ نت کا، کیا ہمدرد ہے بھائی، ہو تو معلوم ہے کس چیز کی ہمدردی کر رہا؟ سن اب ذرا، 10 لوگ، 10واں سب سے چھوٹا۔ عمران کی تقریر ختم ہو گئی، کوئی نوجوان ملے، چلو عمران بھائی چائے پئیں گے نا کہیں؟ چلیے بھائی، بلکہ یہاں سے باہر چائے پینے چلے گئے اپنا، ایک ہوٹل پر ٹھہرے ہوئے ہیں، چائے پی لیتے۔ بازو پہلے سے 2 غیر مسلمان ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ دونوں غیر مسلمان بات کر رہے ہیں، کوئی سود کی دونوں کی ڈیلنگ چل رہی، جس کو پہچانتے نہیں، عمران پہچانتا نا، لائسو والے پہچانتے، دونوں کی سود پر بات چیت چل رہی، ڈیل پہ، کان پہ رکعت پڑی، اوور ہیئرنگ بولتے ہیں انگلش میں، ہونا بول کے نہیں سنے، کان پہ رکعت پڑ گئی۔ یہ 10ویں کیٹیگری، اگر اس کو روکے نہیں، اتنی دعوت نہیں دیے کہ دیکھو بھائی، جس رب نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے سود کو حرام کر دیا، اتنا ہی جملہ انہیں اس کے بعد سنتا نہیں معلوم، لیکن اتنی بنیادی بات اس کو نہیں بولے۔ اجنبی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن کر رہا تھا سود کا کام، وہاں پہ موجود تو مسلمان تھا جب اس کی بات ہوئی۔ اگر وہ سود کا کاروبار وہ کر لیتے ہیں، ڈیل ہو جاتی ہے، نہیں رکایا، اس کی ڈیل کا قیامت میں گواہ اس مسلمان کو بنایا جائے، اس ڈیل کی گواہی میں یہ ٹھہرایا جائے گا۔ یہ 10واں حدیث میں کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یہ تو 10واں ہے، اس کو عذاب 70 درجات میں دیے جائیں گے، سود خور کو عذاب 70 میں کا 70واں، سب سے چھوٹا جو گناہ ہے وہ اس 10ویں والے کو دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے چھوٹا کیا گناہ ہوگا؟ تیری سگی ماں سے زنا بن، سگی ماں سے زنا کرنے کا جو گناہ ہے وہ سب سے چھوٹے 10ویں کو دیا جائے گا۔
میں سود لینے والے اور دینے والے میرے بھائیوں سے اور بہنوں سے مسلمانوں میں جو لیتے اور دیتے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے گھر میں اتنی مجبوری ہے کہ آپ اماں سے زنا کر کے کمائیں گے؟ اب یہ جملہ میرا ہے، میری ذات کا جملہ ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے باپ کے باپ ہونے پہ مجھے شک ہے، میرے نبی کے قول پہ کوئی شک نہیں۔ میرے نبی فرما رہے ہیں یہ 10واں اتنا خطرناک گناہ۔ اور قرآن کیا بولی؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ حکم پہنچنے کے بعد کہ اللہ نے ان پر سود حرام کر دیا ہے، اس کے باوجود اگر ان میں سے کوئی لوگ سود میں ملوث ہوں گے تو ان سے کہنا کہ اللہ اور نبی سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ اور رسول سے لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! کوئی مسلمان اس کے بعد مسلمان باقی رہتا اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے بعد؟ آج بیٹیوں کی شادی کے لیے سود پہ پیسہ لاتے، کاروبار کے لیے سود پہ پیسہ لاتے، پڑھائی کے لیے سود پہ پیسہ لاتے، گھر کے لیے سود پہ پیسہ لاتے، تھوڑی مشکل آ گئی سود پہ پیسہ لاتے۔ کیا ہو گیا آخر ہمارے کو؟ ایک ایسی قوم ہے انسانوں کی جو اللہ کو اللہ نہیں مانتی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتی، جو قرآن کو ہماری زندگی کا قانون نہیں مانتی۔ ایک انسانوں کی قوم کون سی ہے؟ جسے ہم لوگ غیر مسلم بھائی بہن کہتے ہیں، جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، نبی کو نبی نہیں مانتے، قرآن کو اللہ کی کتاب اور ہماری زندگی کے احکامات کی کتاب نہیں مانتے۔ جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے دنیا عیش و آرام کی جگہ بنا دی گئی، جنہوں نے مانا، مان کر اس کے خلاف گئے تو دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ تم ماننے کے بعد تم خود وہ کام کیے تو اب غیر اس قرآن پہ کیا ایمان لائے گا؟ تم مانے اللہ کو، ماننے کے بعد اللہ کے نافرمان بنے تو غیر اللہ پہ ایمان کیا لائے گا؟ تم مانے یہ میرے نبی کا حکم ہے، مان کے اس کے خلاف گئے تو غیر اپنے نبی پر ایمان کیا لائے گا؟ اس کے ایمان نہیں لانے کی وجہ تم ہو۔ مسلمان تو وہ تھا کہ اس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے۔ ایک جگہ سے 2 یہودی گزر رہے تھے، اچانک راستے میں ایک بڑا بنڈا پڑا ہوا تھا۔ یہودی نے دوسرے یہودی کو مدینے میں کہا دیکھ کر، ارے لگتا ہے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ساتھی اس گلی سے نہیں گزرے۔ دوسرے یہودی نے کہا بھائی اتنے یقین سے کیسے بول سکتا ہے؟ کہا کہ دیکھو اگر ان کا کوئی ساتھی یہاں سے جاتا تو یہ بنڈا ہرگز بیچ میں پڑا نہیں ہوتا، کہیں کونے میں ہوتا۔ آج اگر کوئی بنڈا گلی میں پڑا ہوا ہے تو اپنا ایک غیر مسلم بھائی یقین سے بولتا لگتا ہے یہاں سے کوئی مسلمان گزرا ہے بولتا۔ صحابہ اپنی چھاپ منوائے کہ ہم وہ ہیں جن سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی، ہم اپنی چھاپ کیا منوائے؟ اگر یہ ہے تو دنیا میں فساد ہے۔ نتیجہ ہر غیر کے دماغ میں صحیح ہو یا غلط یہ میری ڈیبیٹ نہیں ہے، اگر مان لو ہم سب مانتے بھی ہیں اور یہی حق ہے، مان لیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے زمین پر فساد ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، میں بھی مان لیا، ہم سب بھی مانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات آئی ہی کیسا جس نے سمجھا کہ مسلمان سے پرابلم ہے؟ اس کے ذمہ دار آپ اور میں ہیں۔ آج ہم غیروں میں اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیا، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنے جامع الصحیح میں اس حدیث کو جمع کیا، ابن حبان کی حدیث۔ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جس میں میری امت کی بڑی تعداد خوب اللہ کی عبادتیں کرے گی اور خوب اللہ سے دعائیں مانگے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا کیوں ہوگا؟ جواب آیا اس لیے کہ میرے امتی غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے۔ آج
آپ کے اپنے اطراف دیکھ لیجئے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں 80% آبادی ان لوگوں کی ہے جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، جو نہ نبی کو مانتے ہیں، جو نہ قرآن کو مانتے ہیں، جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ماننے والے بجائے ان تک دعوت دینے کے ہم خود ان سے اتنا گھل مل گئے کہ دیوالی آ گئی تو ہیپی دیوالی بولے، کرسمس آ گیا تو ہیپی کرسمس بولے، گنیش جی کی چتروردی آ گئی تو ہیپی گنیش جی بولے، بجائے ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے، بجائے ان کو محمد رسول اللہ کی دعوت دینے کے. ہم خود ان کی دعوتوں میں شریک ہو گئے، ان دعوتوں میں شریک ہوئے جس پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بندہ جب شرک کرتا ہے تو اللہ کو گالی دیتا ہے. وہ گالی دے رہے ہیں، آپ ان کو ہیپی گالی دینا بول رہے ہیں. اگر یہ قوم کا حال ہوگا، یہ ہماری کیفیت ہوگی تو زوال نہیں تو کیا آئے گا. آج ہمارے گھروں میں کتنے گھر آپ لوگوں کے بتائیے ایسے ہیں جس میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوئی محفل جمتی ہے، ٹھنڈے دل سے گھر میں اللہ کے بیٹھے ہیں آپ لوگ. بتائیے کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے گھر میں محفل قرآن، جس میں قرآن کو سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا، اس کو دوسروں کو سمجھانا، اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھانے کی ایسی محفلیں جمتی ہیں آپ کے پاس. مہینے میں ایک بار جمتی نہیں جمتی، 2 مہینے میں نہیں جمتی، سال میں نہیں جمتی، 10 سال میں نہیں جمتی، 30 سال نہیں جمتی، تو کیا خبر میں جمائیں گے محفل؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سب سے اچھی تمہارے لیے بات کرنے کی کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے. کب کریں گے اس کے اوپر بات؟ کون سی بات کریں گے؟ ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ الف لام میم. الحمدللہ 30 نیکیاں مل گئے میرے کو. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حرف پہ قرآن کے 10 نیکیاں. برابر حدیث؟ صحیح بول رہا ہوں کہ غلط؟ ارے جواب دینا بھائی. تو اب روز ابلیس 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 پڑھنا شروع کرو. الف کے 10، با کے 10، لام کے 10، یا کے 10، سین کے 10، 50 تسبیح کرو. ابلیس 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 ابلیس. یہ مقصد ہے قرآن کا؟ یہ مقصد ہے قرآن کا؟ مقصد ثواب ہے؟ نہیں. قرآن کا مقصد ہدایت ہے. آج ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت بنایا ہے. اسے ثواب کے لیے نازل کرا نہیں بولے، ہدایت کے لیے نازل کیا. ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں؟ ہماری بہنیں گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں. مان لیجئے ہماری بہنیں پڑھ رہی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 پڑھ رہی ہماری بہن ایک مسلمان. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیبہن. بہن پڑھی ہے تلاوت ہماری، پڑھ کے قرآن کو بند کر دی، قرآن بازو رکھ دی. اب اس کے بعد ہماری بہن کو باہر جانا ہے، پلو بھی نکل گیا، میک اپ بھی ہو گیا، حجاب کی بھی ضرورت نہیں، باہر بھی نکل گئی. کیا کر رہے تھے؟ میں بھی قرآن پڑھ رہی تھی، معافی چاہتی ہوں ذرا دیر ہو گئی، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی. ہوا کیا معلوم ہے؟ انہوں قرآن ثواب سے پڑھے، ان کو معلوم نہیں آیت کیا پڑھ کے آئے. آیت کیا تھی معلوم ہے؟ اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہیے. کس سے کہیے؟ لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے. کس سے کہیے؟ کس کے بیویاں؟ بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، بی بی جویریہ، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، میمونہ، ام حبیبہ، ام سلامہ. ان سے کہیے. یہ کون ہے؟ امت کی مائیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، میرے نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ام المومنین. ان سے زیادہ پاک دامن کوئی ہو سکتے؟ ان سے زیادہ دلوں کے صاف کوئی ہو سکتے؟ تقوی میں ان سے پیارے کوئی ہو سکتے؟ کس کی بیویاں ہیں؟ کائنات میں اللہ کے بعد جس کا مقام ہے اس پاک ذات کی بیویاں ہیں. رب کا حکم آیا ہے میرے نبی کہیے ان بیویوں سے، بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے. بیٹیوں میں بی بی فاطمہ لخت جگر، آنکھوں کی ٹھنڈک،
जिगर का टुकड़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसकी वसीयत, क्या वसीयत है मेरी बहनें जो मुझे सुन रहे हैं गौर से सुनिए, बीबी फातिमा की वसीयत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे को इशा की नमाज के बाद उठाना, अंधेरे में कब्रिस्तान ले जाना, जिस डोले में रखना उस डोले के ऊपर से उसको मुकम्मल ढाप देना, क्योंकि नबी की बेटी फातिमा ये गवारा नहीं करती कि उसके कफन पर भी किसी गैर महरम की नज़र पड़ जाए। अल्लाह अकबर, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मुझे इस तरह ले जाना, ये कौन कह रही? सैयदतुन निसा अहलल जन्ना, जन्नत के औरतों की सरदार हमारी बीबी फातिमा कहती हैं, इल्ला मरियमा, सिवाय मरियम अलैहिस्सलाम के। अक्सर ये हदीस हम सुनते हैं ना कि बीबी फातिमा जन्नत के औरतों की सरदार हैं सिवाय मरियम अलैहिस्सलाम के। वो मरियम अलैहिस्सलाम की सरदार नहीं है, क्योंकि कुरान में वही तो कहा हम कुरान तो पढ़ते हैं लेकिन कुरान क्या पढ़ते हैं मालूम ही नहीं है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 42, आयत नंबर 42, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3, अल्लाह ने फरमाया व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन, और फरिश्तों ने कहा कि ए मरियम, अल्लाह ने आपको चुन लिया है और पसंद कर लिया है पाक करके तमाम आलमों की औरतों के ऊपर। मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नज़र में सबसे पाक दामन, सबसे आला औरत है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? फातिमा सैयदतुन निसा अहलल जन्ना, मेरी बेटी फातिमा जन्नत के तमाम औरतों की सरदार है, इल्ला मरियमा, सिवाय मरियम अलैहिस्सलाम के। ये फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आयत क्या थी? सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59, या अय्युहन नबी, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुल्ली अज़वाजिका, कह दीजिए अपनी बीवियों से, व बनातिका, और अपनी बेटियों से। बीवियों में कौन आ गए? बीबी आयशा आ गए कि नहीं आ गए? आए नहीं आए? बीबी हफ्सा आए नहीं आए? हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसकी बेटी है? उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे नबी हफ्सा को बोल दीजिए कि अबू बकर सिद्दीक, जिसका मुकाम नबी के बाद सबसे ऊंचा है, उस अबू बकर के जैसे ईमान वाले के सामने बगैर हिजाब के नहीं निकल सकते। और आपकी बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अबू बकर की बेटी है, उनसे कह दीजिए कि वो उमर इब्न खत्ताब जैसे ईमान वाले के सामने बगैर हिजाब के नहीं निकल सकते। नहीं समझे? मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होता? मेरा उमर जिस जगह से गुजर जाए, लेकिन वो ईमान वाला उमर आपकी बीबी आयशा को नहीं देख सकता, अल्लाह का हुक्म है ये। वो ईमान वाला अबू बकर, जिसके बारे में नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ मेरी आयशा, आसमान पर तारे देखती हो? कहा हाँ देखती हूँ या रसूल अल्लाह, जितने तारे हैं उतनी मेरी उम्र की नेकियां हैं। बीबी आयशा का चेहरा थोड़ा सा उतर गया। कहा ऐ आयशा, तेरे बाप की फिक्र में पड़ गई? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। ऐ आयशा, ये पूरे तारे जितने हैं मेरे अबू बकर की एक नेकी है। अल्लाह अकबर। लेकिन वो अबू बकर के सामने हफ्सा नहीं निकल सकते रज़ी अल्लाह ताला। क्या समझ में आया? चाहे अबू बकर के जैसा ईमान वाला और हफ्सा के जैसी ईमान वाली क्यों ना हो, रब नहीं चाहता कि ये बगैर हिजाब के उनके सामने आए। चाहे उमर के जैसे ईमान वाला और आयशा के जैसी ईमान वाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इतने ईमान वाले क्यों ना हो, लेकिन ये एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, और मुस्लिम सहाबियात से बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए? ऐ मेरे नबी, आपके सामने वो नहीं आ सकते बगैर हिजाब के। आप तो नबी हैं, रसूल हैं, ये वो आपके उम्मती हैं, लेकिन जिस रब ने सबको पैदा किया उसे पसंद नहीं है कि ऐ नबी, आप भी किसी गैर महरम औरत को बगैर हिजाब के देख लें। और आज मर्द तैयार करता अपनी औरत को। अब ये क्या है? बुरखा उर्खा निकला वैसे दयूश, दयूश। अल्लाह के नबी ने कहा दयूश
دیوش آئیں گے میری امت میں. یا رسول اللہ یہ دیوش کون ہوں گے؟ وہ بدبخت جو اپنی عورتوں کو غیر محرم کے سامنے بغیر حجاب کے نکالیں گے. کیا ہو گیا ہے اس امت کو؟ ان حالات میں، ایسے حالات میں اللہ کی مدد آئے گی. قرآن پڑھ رہے ہیں، سارا رمضان قرآن پڑھ رہے ہیں. کتنے دور کیا؟ 1 دور، 2 دور، 3 دور، کمپٹیشن چل رہا. سمجھا کتنا؟ ایک آیت بھی نہیں سمجھا، ایک آیت بھی نہیں سمجھا. یہ محفل میں آیا رمضان میں، قرآن سنا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے مسلمانوں، خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، انما الخمر، نشے کی ہر چیز، والانصاب، جوا، والازلام، غیب کی باتیں معلوم کرنا، پیپر میں دیکھ کے میری سائن لیو ہے، میری سائن اسکارپیو ہے، ہاتھ کے لکیراں دیکھنا، پیشانی کے اوپر، ماتھے کے اوپر کے لکیراں دیکھنا، صورت دیکھنا، دیکھ کے بولنا انہوں آپ کو یہ ہو سکتا، یہ ہو سکتا، یہ ہو سکتا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے غور سے، جس نے مذاق میں، کس میں؟ مذاق میں کوئی غیب کی بات آپس میں کی، مذاق میں 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوئی. جس نے یقین کیا، اس رب کی قسم جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اس نے میرے رسول ہونے کا انکار کر دیا. ہمارے یہاں تو اس کے اوپر محفلیں جمتی ہے. ایک بڈھی رہتی، نانی دادی، اللہ دیتی ہوں، بولتی ہوں تو کیا ہوتا؟ کیا بولتی رہی تو؟ مرنے کو خبر کے گڑھے میں، تیری موت تیرے کو کب آ رہی نہیں معلوم. کتنے بیماریاں تیرے اندر تیرے پل رہے ہیں تیرے کو نہیں معلوم. تو اب ہونے والے پوترے کو، نواسے کو بولتی، کیا ہوتا اس کے ساتھ؟ یہ مسلمان کا گھرانہ ہے آج کا. پیپراں کھول کے بیٹھ رہے ہیں، اگر یہ مہینے میں پیدا ہوا تو یہ ہوتا، یہ مہینے میں ہوا تو یہ ہوتا. ارے منوس تو پیدا ہی ہوا، تو پیدا ہی ہوا اتنے مصیبتوں والا. کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ قرآن. کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں؟ قرآن رمضان میں نشہ، جوا، غیب کی باتیں معلوم کرنا، بتوں کی پوجا کرنا شیطان کے بدترین اعمال میں سے ہے. ان کے قریب بھی نہ جاؤ تاکہ تم کامیاب کر دیے جاؤ. کامیابی کا دار و مدار اللہ کہہ رہے ہیں، یہ 4 چیزوں کے قریب مت جاؤ. آیت نمبر 91 سورہ مائدہ، اس کے بعد کی آیت. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان چاہتا ہے شراب اور جوے سے تمہارے درمیان لڑائی ڈالے، اور رحمان تم کو اس سے دور کرنا چاہتا ہے. شراب اور جوے سے شیطان لڑائی ڈالنا چاہتا، اور اللہ بول رہے میں اس سے دور کرنا چاہتا ہوں تم کو. آج رمضان کے مہینے میں ہمارے کئی بھائی مسجد میں آتے ہیں. رمضان میں کون قید ہوتا؟ کون ہوتا؟ پوروگن سے جواب نہیں آ رہا بھائی. شیطان قید ہو گیا تو انہیں قید ہونے کے بعد کس چیز کا انتظار کرتا ہوں گا؟ ضرور صحیح بول رہے ہیں، رہائی کا. مطلب رہائی کب ہوتی ہے اس کی؟ رمضان ختم ہوتے ہی تو روز سوچتا رمضان کب جائیں گا، رمضان کب جائیں گا. یہ جتنے بھی شرابی اور جواریاں رہتے ہیں رمضان کے جانے کے انتظار میں مسجد کو آتے ہیں. تو رمضان 25 رمضان ہے، 5 دن بچے ہوئے رہے، داڑھی نکالنے کو 5 دن ہے، اس کے بعد کریں گے رہے. آخری تاخراتوں کی گنتی شروع ہو گئی، عبادتوں کی راتیں، گھروں میں مسلمانوں کے پلاننگ، کون سے پکچر کو جائیں گے عید کے دن. ایک شیطان وہاں پہ قید ہے، ایک شیطان یہاں پہ قید ہے. کچھ فرق پڑا قرآن سے؟ نہیں پڑا. رمضان سے کچھ فرق پڑا؟ نہیں پڑا. روزے، افطاری، سحری دکھاوا ہے سب باقی کا. یہ تو ماحول کا اثر ہے. سب آ گئے، میں بھی آ گیا. سب قرآن سنے، میں بھی سنا. سب اچھے بچے بن گئے، میں بھی اچھا بچہ بن گیا. رمضان ختم، سب ختم. جب یہ کیفیت ہماری ہو گئی، شادیوں کا موقع آیا. کیا کیا ہو رہا ہے شادیوں کے موقع میں؟ میں پوچھ رہا ہوں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، بھائی صاحب بچی کی شادی کو اس مسجد میں ٹھہر کے چیلنج کر رہا ہوں، 1 روپیہ
بچی یا اس کے گھر والوں کو خرچے کی ضرورت ہے ثابت کرو. 1 روپیہ بول رہا ہوں, 10 روپے نہیں بول رہا ہوں, 9 روپے نہیں بول رہا ہوں, 2 روپے بھی نہیں بول رہا ہوں, 1 روپیہ بچی کو خرچے کی ضرورت آتی ثابت کرو. کیا ہوگا؟ کتنا آسان ہے نکاح, معلوم ہے کتنا آسان ہے نکاح. میاں بیوی راضی, ہاں میاں بیوی راضی تو یہ خالی سننے کا محاورہ نہیں ہے, اسلام کا نکاح بالکل ایسی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا, حال میں آپ لوگ نیوز پیپر پڑھے, ایک حیدرآباد میں کیس ہوا, ٹرپل طلاق کا پہلا کیس رجسٹر ہوا. کس بات پہ ہوا؟ لڑکے نے طلاق دے دیا, طلاق 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 کہہ کر, تیرے دانت اچھے نہیں ہے تو مجھے پسند نہیں ہے. لڑکی کو کیا بول کے طلاق دیا؟ تیرے دانت اچھے نہیں ہے تو مجھے پسند نہیں ہے. یہ نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ نبی کی نافرمانی کرے. اللہ کے نبی طریقہ کیا بتائے؟ شادی سے پہلے جب رشتے کی بات چلے, لڑکا اور لڑکی کو ایک دوسرے کو دیکھنے دو, ملنے دو, بات کرنے دو لوگوں کو. بولے تو دونوں کو بات کرنے دو کا مطلب پارک کو جا کے نہیں, گھر میں بڑے تھوڑا دور بیٹھتے, یہ دونوں بیٹھ کے بات کرتے. سمجھ میں آیا؟ وہ دونوں بیٹھ کے کیا بات کرتے؟ ایک دوسرے کو دیکھتے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی بڑوں کی موجودگی میں کوشش کرتے. یہ اسلام ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا؟ بچے کا بھاؤ نہیں دیکھتا, خالو دیکھتا, ماموں دیکھتا, چچا دیکھتا. انہیں بےغیرت کے ساتھ گھر کے باہر مرغا ٹھہرا ہوا رہتا. اب اندر سے نکل کے آتے پورے, چچا کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے رے. چچا کو پسند نہیں تو والی سے تو شادی کرتا رہے. بھائی جان کیسی ہے جی؟ بھائی جان نے, ارے زبردست ہے میاں. بھائی جان کو پسند نہیں تو والی سے تو شادی کرتا رہے. نبی بول رہے ہیں خود دیکھو, خود دیکھو. حدیث میں کیا ہے معلوم؟ دیکھ لو ورنہ بعد میں جھگڑا ہوگا. ہو گیا جھگڑا؟ دیکھ لو ورنہ بعد میں جھگڑا ہوگا. نہیں دکھاتے ہمارے پاس. دوسرا, لڑکی کی رضامندی, اس کے اوپر بات ہی مت کرو. بول رہے ہیں اچھا بھائی پہلوان کیا بولی, تو بولتی ہمارے ہوتے ہوئے شادی کرتی ہوں بول کے. ابے اس کے تیرے دونوں کے نبی اس کو حق دیے اس کی پسند پہ شادی کرو بول کے, ورنہ شادی نہیں ہوتی. بولے بابا بہت بڑا ایریا کا, عزت اس کی بہت, جو بولے انہیں نکل کے بولتے سن لیتے. بیٹی ہم ہمارے بابا کے سامنے آواز نہیں نکالے, تو پکا مسلمان نہیں تھا اس لیے نہیں نکالا, تیری بچی اچھی مسلمان ہو گئی اس لیے نکال رہی. حق دیا اسلام, اس کو مذاق میں مت لو. واللہ اللہ کے گھر میں ہم لوگ, یہ دکھنے میں چھوٹی چیز ہے لیکن اس کی وجہ سے اللہ کی مار آ رہی ہمارے اوپر. اللہ اور رسول ایک طریقہ بتائے ہمارے پاس, اس طریقے سے ہٹو گے اللہ کی مار آنی ہی آنی. کوئی اور طریقہ تم لا لو, اللہ اور نبی کے طریقے سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا. تو کیوں لانا چاہتے, کیوں پورا فساد آسان کیا نکاح کو؟ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لے. لڑکے کو کہا, صحیح بخاری والیوم نمبر 7 جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5090, لڑکی میں 4 چیزیں دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. اس کی خوبصورتی, اس کی دولت, اس کا خاندان, اس کی دینداری. دینداری کو ترجیح دو. اس کا مطلب غلط نہیں نکالنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیندار ہے بچی بدصورت ہے نبی بولے بھائی کر لو, ایسا نہیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کبھی ایسا موقع آ گیا افضل دینداری کو رکھو, لیکن کوئی شخص کسی اور وجہ سے شادی کرتا تو حرام ہے نہیں بولے. ہاں کسی کو دونوں چیزیں مل جائے, خوبصورتی بھی مل جائے, دینداری بھی مل جائے, نعمت ہے اس کے لیے. کسی کو خوبصورتی, دولت مند لڑکی, خاندانی لڑکی اور دینداری مل جائے تو سونے پر سہاگا ہے اس کے لیے, لیکن افضلیت اس کو دو. بولے ماں باپ کو لڑکی کے کیا بولے, اگر دیندار لڑکے کا رشتہ آیا اس رشتے کو مت ٹھکراؤ ورنہ زمین پر بہت بڑے فساد کا انتظار کرو. لڑکی کے ماں باپ کو کیا بولے, دیندار لڑکے کا رشتہ آیا مت ٹھکراؤ ورنہ گھر میں نحوست کا انتظار کرو. رشتوں کے مشکلات, کئی مشکلات ہیں. اللہ اجازت دیے دوسری تیسری چوتھی بیوی بننے کا. کوئی اگر بولا میں آپ کی بیٹی کو تیسری بیوی بناتا ہوں, دوسری بیوی بناتا ہوں, تلوار لا لیتا گھر میں سے سوجج کے سارے بول کے. کئی کو رے تو اسلام میں نہیں ہے, تو مسلمان نہیں ہے, تیرے کو نہیں معلوم قرآن میں کیا اللہ کی اجازت آئی, تیرے کو نہیں معلوم رسول کیا اجازت دیے, تیری بیٹی کو اسپیشل کیس ہے,
تیری بہن کو اسپیشل کیس ہے, تو اپنے آپ کو خارج کر پھر اسلام کے دائرے سے, بول میں جو چاہے کر لیتا ہوں. کتنے نکاح آج صرف ہمارے انا کی وجہ سے نہیں ہو رہے, ہماری اپنی ذات کی انا کی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہے ہماری انا, جھوٹی شان, جھوٹی آن, اس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہے ہیں. آج مسجدیں ہیں, میں ہمارے مسجد والوں کو کئی بار حیدرآباد میں بھی کہیں اور جاتا ہوں تو یہ بار بار بولتا ہوں, میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جان پڑوسیوں کے حقوق پر بہت ابھارے ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں کتنے گھر پڑوسی کے وہ حدیث کے دائرے میں آتے ہیں, کتنے گھر ہیں بازو کے جو حدیث کے دائرے میں آتے ہیں. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, سیدھی جانب کے 40 گھر, بائیں جانب کے, جملہ کتنے گھر ہو گئے؟ یہ پڑوسی کے حقوق میں آتے. بولے اس مسجد کے پڑوسی کون ہیں؟ مسجد کی سیدھی طرف کے 40 گھر, بائیں طرف کے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یہ 80 پڑوسی کے حقوق میں آتے. ہر مسجد والے 80 گھروں کا ڈیٹا اگر جمع کر لیے, خالی ہر مسجد والا 80 گھر کا ڈیٹا, اس گھر میں کتنے نوجوان بچیاں ہیں جس کے شادیاں نہیں ہوئی, کتنے ہیں جو بیوہ ہیں, کتنے ہیں جس کو طلاق ہو گیا, کتنے نوجوان ہیں جو بغیر نوکریوں کے ہیں, کتنے نوجوان ہیں جو شادی کے قابل ہو گئے, کتنے نوجوان ہیں جو دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا چاہتے ہیں, ان کی صلاحیت کیا ہے. ہر جمعے کے خطبے میں اعلان کیا گیا کہ نام رجسٹر کر کے مسجد میں چلی جائیے, اتوار کو ایک پروگرام رکھیں, پورے محلے والے جمع, ایک بہترین موقع, سب ایک دوسرے سے مل رہے, ہر شخص اپنی اپنی طرف سے اپنی ضرورت پوری کرنے اللہ کے گھر میں آیا ہوا ہے. اللہ کے گھر میں بات چیت ہوئی, رشتے پورے ہو گئے, کتنے گھر ایسے ہی بچ جائیں گے آرام سے. ادا کر لی مسجد, irrespective, مطلب بلا لحاظ کہ وہ پڑوسی اہل حدیث ہے یا غیر اہل حدیث ہے, مسلمان پڑوسی ہے, بلا اللہ کے گھر میں بلاؤ اس کو, اس کی زندگی کے ضروریات اس کو پورے کر کے دو. اس ذریعے سے آپ کے قریب توحید پر آئے گا, اس ذریعے سے آپ کے قریب رسالت کو سمجھے گا. یہ کام آج ہمارے پاس چھوٹ گئے. حالت کیا ہو گئے شادیوں کے, ایک ایک شادی میں کتنا خرچہ. کبھی میرے نوجوان بھائی ہیں جتنے بیٹھے ہیں, آپ میں سے کتنے ہیں جس کی شادیاں نہیں ہوئی تو اچھا بڑا نمبر ہاتھ اٹھائے گا اپنا. اب یہ بڑے نمبر سے پوچھو بھائی آپ شادی کیوں نہیں کر لیے, تو بولیں گے بھائی اصل ہم ابھی کما رہے نہیں. اچھا کتنا کما کے شادی کریں گے بھائی, تو بولیں گا بھائی کچھ تو ہونا میرے پاس. کچھ کا مطلب وہ کچھ کہیں پہ فکس کرتا. تو بعض لوگوں کی تو ذاتی گھر ہونا. ابے ذاتی گھر خالی خبر ہے, ذاتی گھر ہونا بلکہ اگر کوئی تمہارے ساس سسرے ہونے والے پوچھے قبرستان کو لے کے بجھاؤ, ہے اماں میرا بھی ہے, تمہاری بیٹی کے واسطے بھی رکھو, بولو خرید لیتا ہوں, بولو 2 خبریں خرید لیتا ہوں, بولو ایک بیٹی کی, ایک تمہارے, ایک میری. ذاتی گھر یہ ہے میرا ذاتی گھر. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا, اے صحابہ تم لوگ اپنے مال سے محبت کرتے یا اولاد کی مال سے محبت کرتے؟ وہ مال جو تم نے کمایا تمہاری محبت اس سے زیادہ ہے یا وہ مال سے زیادہ ہے جو تمہاری اولاد کا مال ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کہا کہ کہاں کرتے ہو؟ تم تو اس مال سے محبت کرتے ہو جو تمہارے جاتے ہی تمہاری اولاد بانٹنے میں لگ جاتی. سب سے زیادہ آپ کو کون چاہتے ہیں؟ کون چاہتے ہیں بھائی؟ ہر ایک کو بولو نا, ڈاؤٹ میں ہے, میں تو نہیں چاہتا آپ لوگوں کو. کون چاہتے ہیں سب سے زیادہ؟ اللہ رسول کو چھوڑ کے انسانوں میں بتاؤ. گھر والے چاہتے ہیں نا, آپ کے گھر والے, ماں باپ, بھائی بہن, بیوی بچے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ سب سے پہلے قبرستان کو لے کے جانے کی تیاری کون کرتے؟ ہاں نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر بھی تم جس کے لیے ساری زندگی اللہ رسول کی نافرمانی کرے وہی سب سے پہلے تمہاری تیاری میں لگے ہیں, پہنچاؤ اس کو. تم جس کے لیے سب کچھ جمع کرے وہ انتظار میں ہے کہ کب جائے گا, کب ہمارے ہاتھ کو لگے گی یہ چیز. اور ان کے لیے تم نے کیا کیا؟ اللہ اور رسول کی نافرمانی ساری زندگی. تمہاری ذاتیت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی سنایا, کہا اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی میرے بندوں سے بول دو ہر بندہ میری زمین کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے, اور جس جگہ وہ دفنایا گیا وہ اس کا حصہ ہے زمین پر. اللہ
اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارا. نوجوان بچوں سے پوچھے شادی کب کرتے؟ کما کے. کتنا کما کے؟ آج کتنے نوجوان ہیں جو باہر جاتے یہاں سے، کویت، قطر، سعودی، دبئی، 5 سال 10 سال زندگی کے لگائے، محنت کرے، اتنی محنت سے حلال کمائے، پیسہ بھیجے. ماں بہنیں یا پیسوں کا کیا کر رہے ہیں؟ واٹ لگا رہے ہیں پیسوں کی، واٹ لگا رہے ہیں اس کے پیسوں کی، جھوٹی شان بگاڑ رہے ہیں اس کا پیسہ لے کے. بچے گھر سے پیسے آ گئے، دعوتاں چل رہی ہیں، وہ کھلاؤ، اس کی دعوت ہے، اس کو لے کے جا کے وہ گفٹ کرو. انہیں خون پسینہ اپنا ایک کر کے کما کے لا رہا. وہاں کمانے والا کیا بول کے کما رہا؟ پیسے جمع کر رہا، میری شادی میری شادی میری شادی. کتنے جمع ہوئے رہے؟ 5 لاکھ 10 لاکھ جمع ہوئے. اس سے گیا گزرا بے وقوف نالائق جاہل کون ہو سکتا جو 5 سال 10 سال ساری زندگی لگا کے 5 لاکھ 10 لاکھ لایا، ایک رات میں اڑا دیا وہ پیسہ، ایک رات میں اڑا دیا پورا حلال پیسہ اپنا. اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا؟ اس سے بڑا جاہل کوئی ہو سکتا؟ اور اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں؟ جس نکاح میں سب سے کم خرچہ وہ سب سے برکت والا. بول رہے وہی 10 لاکھ روپے بچا کے رکھتا، ولیمے میں کتنی ضرورت پڑتی کھانا کھلانے کی معلوم؟ آپ کے یہاں پہ میں بھی آ رہا تھا، رستے میں ایک جگہ رک کے چائے پیا. کون پلا چائے میرے کو؟ شہاب بھائی پلا جائے. شہاب بھائی کہاں ہے بھائی؟ کتنے کی چائے ملتی ہے بھائی ایک گلاس میں؟ چائے کتنے کی ہے؟ 8 روپے کی چائے. بن آتی، بن ڈبل روٹی کتنے کی رہتی؟ 5 روپے کی. 5 اور 8 15 روپے. 15 روپے پکڑ لو، 15 روپے ایک ڈبل روٹی ایک چائے کی گلاس. میرے اماں کے سامنے رکھ کے بولا، امی یہ ڈبل روٹی یہ چائے میرے ولیمے کی ہے، کھا لو. ولیمہ ختم، ولیمہ ختم. اماں بولی نہیں کھاتی. کوئی بات نہیں امی جی. باہر ایک غریب مسلمان کو پکڑا، لیجئے صاحب یہ 50 روپے کی ایک بریانی کی پلیٹ ہے، آج میرا ولیمہ ہے، تم کھا لو. انہیں کھا کے دعا بھی دیتا، ولیمہ ہو گیا میرا. کتنے اڑایا رے لا کے؟ 5 لاکھ 10 لاکھ. 5 سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 5 سوال جب تک اللہ کو اطمینان بخش جواب نہیں دو گے پیر میں جنبش نہیں آئے گی. جنبش کس کو بولتے معلوم ہے؟ کبھی دیکھے اچانک ایک رگ پھڑپڑاتی، ہماری پھڑپڑاتی نا، ایسا رگ بھی نہیں پھڑپڑائیں گی قیامت میں. بولے میدان میں کھڑے ہیں. 5 سوال. پہلا سوال، جوانی کہاں پہ گزارا؟ جوانی کہاں لگا کے آیا جو جوانی دیا تھا؟ دوسرا سوال، زندگی دیا تھا، زندگی کہاں پہ لگایا؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ یہ نوجوان یا اللہ کویت سے کمایا. کویت سونے کے دکانوں پہ کام کرتا تھا کویت میں، کڑپا والے بھرے ہوئے کویت کو میں گئے خط پورے کڑپا کڑپا کڑپا، ہر سونے کی دکان کے اوپر کڑپا. کویت میں کمایا اللہ. اور سعودی، دبئی. اچھا کیا کرتا تھا؟ میں ٹرک چلاتا تھا، سونے کی دکان پہ کام کرتا تھا، میں لیبر تھا، میں فلاں تھا. حلال کمایا اللہ، بالکل حلال کمایا. اچھا یہ حلال مال جو کمایا خرچ کہاں پہ کیا؟ یا اللہ وہ ولیمے کے دن بولتے سو ہمارے امی بولے تھوڑا بازار ہندو بولے، ہمارے امی کی نافرمانی کیسا کرنا تھا. ہمارے بابا بولے دیکھ میاں تھوڑا ناچنا گانا رہا تو کچھ برائی نہیں ہے، تو نکو وہ ٹائم پہ میرے دوستان دیکھ لیتے، ناچ گانا ہونے کے بعد تو آ جا. میں نکو بھی بولا تو نہیں سنے جی اللہ انہوں. اب میں کیا کرنا تھا اللہ نے؟ اللہ میں بہت کوشش کرا. میرے اماں بابا بولے اگر تو ایسی شادی کرا ہماری عزت جاتی، جا کر لے ہم آتے تھے نہیں. اب میں اماں بابا کو کیسا چھوڑ دینا تھا اللہ؟ اچھا ٹھیک ہے لا تیرے اماں بابا تیرے کو بچاتے کیا دیکھتا ہوں. لا وہ اماں بابا کو جہنم کی آگ ہے سامنے، اس سے بچاتے کیا دیکھنا چاہ رہا. سورہ معارج، سورہ کیا نام بولا؟ سورہ معارج، سورہ نمبر 70. گھر میں جا کے کھول کے دیکھو قرآن مجید کے ترجمے اپنے. سورہ نمبر 70 آیت نمبر 11 سے لے کے 14، 11 سے لے کے 14. کیا آیت ہے معلوم؟ اور وہ دن مطلب کون سا دن؟ اور وہ دن ماں باپ کہیں گے. کون کہیں گے؟ ماں باپ کہیں گے
اے اللہ یہ اولاد کو جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ اولاد کہے گی یہ ماں باپ کو جہنم میں ڈال دیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ بھائی کہیں گے بہنوں کو جہنم میں ڈالو، ہمیں بچا لو۔ بہنیں کہیں گی بھائیوں کو جہنم میں ڈالو، ہمیں بچا لو۔ ہر کوئی اپنے قریبی کو دے گا، کہے گا یا اللہ اسے پھینکو جہنم میں، مجھے بچا لو، لیکن کوئی اس دن نہیں بچے گا۔ سب ان کے لیے کرے تھے نا۔ جبکہ نکاح میں خرچہ کیا آ رہا؟ مہر کا خرچہ۔ مہر صحابیہ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5130 سے لے کر 134 تک صحابیہ آئیں، جلد نمبر 7 بخاری شریف کتاب النکاح۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابیہ پہنچی اور کہا یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے نکاح پڑھی ہو لے۔ صحابیہ کیسی تھی دیکھو آپ، صحابیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے نکاح کیجئے۔ امام بخاری باپ باندھے، کوئی مسلمان لڑکی کوئی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ بلا جھجک خود سے اپنا رشتہ اس کو پیش کر سکتی ہے 4 کی محفل میں۔ ہمارے یہاں کوئی بچی کی ہمت ہونے دیتے آپ لوگ؟ اس کا حق مار دیے۔ صحابیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے نکاح کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، چہرے کو نیچے کر لیا، یعنی ارادہ ظاہر کر دیا کہ میرا ارادہ نہیں۔ ایک بازو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بولے یا رسول اللہ میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں مہر میں دینے کے تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کیا دے گا مہر میں؟ صحیح بخاری، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر میں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مہر میں دینے کیا ہے؟ ہمارے جیسے جھوٹے نہیں تھے صحابہ، اگر صحابی بول رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جا تیرے گھر اور دیکھ کر آ، لوہے کی کوئی انگوٹھی ہے تو وہ مہر میں دے دے۔ کئی کی انگوٹھی؟ اس کی کوئی قیمت ہوتی، قیمتی رہتی بہت۔ اگر لوہے کی انگوٹھی ہے تو مہر میں دے دے۔ صحابی دوڑتے گئے، کچھ دیر میں آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ لوہے کی انگوٹھی بھی میرے گھر میں نہیں ہے۔ کس کا گھر ہے یہ؟ نبی کے صحابہ کا گھر ہے۔ لوہے کی انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابیہ کی طرف دیکھا، پھر صحابی کو دیکھا، صحابی سے پوچھتے ہیں کہ تجھے اللہ کی کتاب کتنی یاد ہے؟ قرآن کے کتنے سورے یاد ہے، کتنی آیتیں یاد ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ سورہ یہ آیت مجھے یاد ہے۔ کہا میں تیرا نکاح کراتا ہوں، نکاح کے بعد اتنی قرآن اس کو یاد دلا دے، یہ اس کا مہر ہے۔ آج کتنا آسان، کتنا آسان۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق کیا دیے؟ اس کی تشریح محدثین نے کیا کی؟ اللہ کے نبی اس امت کو درس دے کر گئے کہ اگر تمہاری بیٹی اور بیٹے کی عمر شادی کی ہو گئی تو غیر ضروری کے رکاوٹ مت پیدا کرو ورنہ زنا کرنا شروع کر دیتے۔ ان کا رزق طے ہے، وہ بچے کا رزق طے ہے، تیری بیٹی کا رزق طے ہے، حلال رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں کرو، اللہ اپنے رزق سے اپنے برکت سے رزق دیں گے۔ سورہ نور، سورہ نور آیت نمبر 32، آیت نمبر، بچوں سے پوچھے تو کیا بولے؟ ہم پیسے جمع کر کے کیا کریں گے؟ اللہ کیا بولے آیت میں معلوم؟ اے میرے نبی جن کے پاس نکاح کی استطاعت نہیں ہے ان سے کہو کہ یہ نکاح کر لے، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ بول رہے تم شادی کرو، میں تم کو رزق عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ آج پورا معاشرہ بدل کے رکھ دیا، ولیمے، رسم، سانچک، مہندی، یہ کہاں سے لے کے آئے؟ کوئی ہماری امہات المومنین کے شادیوں میں یہ ہوا؟ کسی صحابیہ کی شادی میں یہ ہوا؟ شادی کے دن لڑکی کے ماں باپ سے کھانا کہاں سے لے کے آئے؟ شادی کے دن جس دن نکاح ہوا وہیں پہ ولیمہ دے دو، ختم۔ لیکن یہ سب رواج توڑو میرے بھائی۔ آج ہمارے پاس دین کی تعلیم کی اہمیت ختم ہو گئی۔ آج ہمارے پاس دین کی تعلیم میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ لوگ بالکل دنیا کی تعلیم سے دور ہو گئے۔ جو لوگ دنیا میں لگے ہوئے ہیں دین کی تعلیم سے بالکل دور ہو گئے۔
دین اور دنیا اسلام میں الگ نہیں ہے. جب یہ دین آیا تو یہ دین دنیا کے ہر مسئلے کا حل دیا. جب تک ہم دوبارہ قرآن و سنت پہ نہیں آئیں گے, جب تک ہمارے اندر معاملات میں تبدیلی نہیں آئے گی, جب تک ہم ٹھہر کر شادی بیاہ جنازوں کے وقت ہمارے غم اور خوشی کی کیفیتوں کو سنت میں نہیں ڈھائیں گے, جب تک ہمارے اندر قرآن کو اپنا لیڈر بنانے کی کیفیت نہیں آئے گی. ہر مسئلے پر اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے, ہر مسئلے پر اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے. نوکری کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے. میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے. جب تک قرآن ہمارا لیڈر نہیں بنے گا, ہم پر سے یہ مصیبتیں ہٹنے والی نہیں ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ میرے اور آپ کے نبی بولے, ہم سب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے. کیا بولے؟ میری امت اللہ کی کتاب اور میری سنتوں کو چھوڑ دے گی تو اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کریں گے. اور جب تک میری امت قرآن و سنت پر نہیں آئے گی, اللہ ان پر سے ظالموں کو نہیں ہٹائیں گے. ظالم کا لفظ آیا, ظالم مسلمان بھی ہو سکتا, غیر مسلمان بھی ہو سکتا. تمہارا خود کا اپنا لیڈر تم پر ظلم کرے گا, تمہارے خود کے اپنے لوگ ظالم کو مسلط کریں گے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جب بہت بڑے فتنوں کا دور آ جائے, میری ایک سنت مل جائے تو سنت کو کہاں پکڑ لو بولے؟ داڑھ میں مضبوطی سے پکڑ لو بولے. حدیث کا مطلب نہیں سمجھے ہم لوگ. اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں اس امت کو, تم پر بہت بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں. جب بہت بڑی مصیبتیں آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہ نکالنا کہ اسلام پہ کمپرومائز کرو. اگر اس وقت ایک چھوٹی میری سنت مل گئی, بچنا چاہتے ہو, نجات چاہتے ہو, وہ ایک سنت کو بھی داڑھ میں مضبوطی سے پکڑ لو, مت چھوڑو تو بچائے جاؤ گے. یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ فرائض چھوڑ کے بیٹھے ہوئے, نمازیں چھوڑتے. نماز چھوڑ کے بھی میرا عقیدہ ہے میں جنت میں جاؤں گا, میں کامیاب ہو جاؤں گا. نماز, اس کے اوپر تو کوئی اختلاف رائے بھی نہیں ہے بھائی. نہ بریلوی کا ہے, نہ دیوبندی کا ہے, نہ حنفی کا ہے, نہ شافعی کا ہے, نہ مالکی کا ہے, نہ حنبلی کا ہے, نہ سلفی کا ہے, نہ اہل حدیث کا ہے. کسی کا اختلاف نہیں ہے. کوئی بھی جماعت کے عالم سے آج تک سنے جو یہ بولا تو نماز نہیں بھی پڑھا تو چلتا رہے بول کے سنے؟ کسی سے سنے آپ لوگ؟ جس کی نماز نہیں اس کا کون سا اسلام اور ایمان ہے بھائی؟ یہ نوجوان میرے بھائیوں کو اور میری بہنوں کو پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہوا بھائی؟ کون سا کیڑا کھا گیا ہے؟ ڈرگز کھا کے سو رہے راتوں میں, فجر میں نہیں اٹھتے, ظہر میں نہیں آتے, عصر میں نہیں دکھتے, مغرب میں نہیں آتے, عشاء میں نہیں آتے, ٹائم ملا تو آتے. کیا ہے؟ نماز چھوڑ سکتے ہیں ہم لوگ. نمازوں کے پابند ہو جائیے. میں اپنی گفتگو کو زیادہ اور طویل کرے بغیر اس آیت سے ختم کرنا چاہتا ہوں جس سے میں نے شروعات کی. سورہ آل عمران, سورہ نمبر 3, آیت نمبر 139. اس کو ختم کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں کی اجازت ہے تو ایک چھوٹی سی حدیث سنا دوں انشاءاللہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابہ, نوجوان دو صحابہ آئے. ایک سگا بڑا بھائی, ایک سگا چھوٹا بھائی, دو بھائی آئے. بڑے بھائی نے کہا, یا رسول اللہ, یہ میرا چھوٹا بھائی آپ کی خدمت میں صبح سے شام تک رہنا چاہتا ہے علم سیکھنے کے لیے. اے اللہ کے نبی, میرے ماں باپ کی گزارش ہے کہ آپ اس کو شامل کر لیں اپنے صحابہ کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بھائی کو شامل کر لیا. کچھ وقت گزر گیا, بڑا بھائی پھر آیا. بڑے بھائی وہ صحابی پھر آئے, بولے یا رسول اللہ, جب سے میرا چھوٹا بھائی آپ کے پاس آنا شروع کیا ہے یہ گھر میں ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کرتا. کبھی کچھ کام بولتے ہیں تو بولتا ہے مجھے میرے نبی کے پاس علم سیکھنے جانا ہے. کبھی کچھ بتاتے ہیں کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے, مجھے علم سیکھنے جانا ہے. یہ کوئی کام کاج نہیں کر رہا ہے, اسے نصیحت کیجیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی. کہا کہ دیکھو ماں باپ کی خدمت بھی کرو, دیکھو گھر کا کام کاج بھی کرو, دیکھو جو دوسرے چیزیں ہیں وہ تمام پورے کرو اور میرے پاس بھی آؤ, جاؤ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ. وہ صحابی اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر جانے لگ گئے. کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو بلایا اور بولا کہ جاؤ اور ان دونوں بھائیوں کو ذرا واپس بلا لاؤ. صحابی دوڑتے گئے اور ان دونوں بھائیوں کو واپس بلا لائے. جب واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی سے کہا کہ دیکھو جب تم دونوں کو میں یہاں سے بھیجا دیا, اللہ نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے کہہ دوں, کس سے کہہ دوں؟ بڑے بھائی سے.
تم سے کہہ دوں کہ تمہارے گھر کو رزق صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ تمہارا چھوٹا بھائی نبی کے پاس علم سیکھنے آتا ہے. اس دین کے علم کو مت گراؤ, اس کو گرا کر مت دیکھو. تمہارے پورے گھر کو رزق صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ چھوٹا بھائی رزق سیکھنے, علم سیکھنے آتا ہے. اے میرے صحابہ, معاف کرنا ایک دوسری چھوٹی سی حدیث سنا کر غور سے سنیے. اے میرے صحابہ, میری امت کا زاہد عبادت گزار, زاہد کا لفظ سنے آپ لوگ اردو کا, زاہد بولے تو بہت متقی کو بولتے ہیں, پیور. میری امت کا زاہد عبادت گزار جو صبح شام نمازوں میں, نوافل میں, قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے, زاہد عبادت گزار کی مثال اس امتی کے مقابلے میں جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. قرآن کو کیا کرتا؟ بولے تو عربی میں سیکھ کے تجوید سکھانا نہیں, قرآن سمجھ کے دوسروں کو قرآن کا پیغام پہنچاتا ہے. میرے امتی زاہد عبادت گزار امتی کی مثال اس امتی کے مقابلے میں جو قرآن سمجھ کر دوسروں کو سمجھاتا ہے اتنی ہی ہے جتنی تم میں سے ادنا صحابی کی میرے مقابلے میں. بولے اللہ اکبر. کوئی صحابی کا نبی سے مقابلہ ہو سکتا؟ ادنا ابو بکر صدیق کا بھی نبی سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. ادنا صحابی کے مقابلے میں میں کیسا ہوں؟ زاہد عبادت گزار. یہ اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا کہ ایک ادنا صحابی میرے مقابلے میں چھوٹا ہے. کس کے مقابلے میں؟ اس امتی کے جو قرآن سیکھ کر دوسروں کو سکھا. اور اپنی بات کو آل عمران کی آیت نمبر 139 سے ختم کر دوں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم لوگ غم نہ کرو, تم لوگ رنجیدہ نہ ہو, تم ہی غالب آ جاؤ گے بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ. اللہ نے وعدہ کیا تم مومن بنو میں تم کو غالب بنا دوں گا. اگر ہم غالب نہیں آ رہے کا مطلب ہمارے ایمانوں کا مسئلہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.